السلام علیکم گائز، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے سب۔ میں ہوں عامر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بلوچ ایف ایکس۔ تو پہلے میرے چینل پہ کچھ سگنلز کی ویڈیوز ہوتی تھیں، مطلب میں لائیو انالائسس کرتا تھا، اس کی ویڈیوز شیئر کرتا تھا۔ تو کافی سارے جو میرے گروپ کے دوست ہیں، ممبرز ہیں، انہوں نے مطلب ایک بات کی کہ ہمیں فوریکس کا پورا کورس سمجھایا جائے کہ فوریکس ہے کیا، کس طرح انالائسس کیا جاتا ہے، کس طرح اس پہ کام کیا جاتا ہے۔ تو کافی محنت کے بعد میں نے تھوڑا سا ٹائم نکالا ہے، کیونکہ مارکیٹ کا انالائسس کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا جتنا مطلب لوگ سمجھتے ہیں۔ اس چیز کو بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آج سے ڈیلی بیسس پہ فوریکس سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بلوچ ایف ایکس پہ اپلوڈ ہوگی، اور میں اس کی پلے لسٹ بنا کے اپلوڈ کرتا رہوں گا تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں دیکھنے والے، جتنے بھی ویورز ہوں گے، میرے گروپ ممبرز ہوں گے، جتنے بھی میرے دوست بھائی ہوں گے، سب کو ایزیلی سمجھ بھی آ جائے، اور میں اس طرح ورڈنگ میں بات کروں گا کہ سب کو کلیئر ہوتا جائے۔ ٹھیک ہے، میرے جو پہلے انالائسس ہوتا تھا وہ اب بھی آتا رہے گا، لیکن وہ ہوتا تھا انگلش میں، اس میں تھوڑی سی میں انگلش ورڈنگ یوز کرتا تھا، لیکن اب میں وہاں پہ بھی اردو ورڈنگ یوز کروں گا، کیونکہ میرا جو اصل مقصد ہے اس چینل کا وہ کوئی ارننگ کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ سب یہ جانتے ہیں کہ فوریکس دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اور یہاں پہ جتنا پروفٹ ہے وہ یوٹیوب کے برابر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یوٹیوب کی 1 منتھ کی ہماری ارننگ وہ بھی ہمارا ٹاپ ریٹڈ چینل ہو، اور فوریکس کی میں بھی 2 یا 3 دن کی ارننگ ایکول کیا ابھی بھی زیادہ ہوگی فوریکس کی، اور میں الحمدللہ فوریکس پہ سے بہت اچھا پروفٹ نکال رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے ساتھ آگے نالج شیئر کرتے جاؤں گا، جس ٹاپک پہ، جس اسٹریٹجی پہ، جس چیز سے ریلیٹڈ میں بات کرتا جاؤں گا، میں اس اسٹریٹجی کو فالو کر کے جو پروفٹ نکال چکا ہوں، جو مطلب بینیفٹ لے چکا ہوں، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اور آپ کو باقاعدہ ان کے اسکرین شاٹ بھی دوں گا۔ میں یہ کام نہیں کروں گا کہ ہاں بھائی منی مینجمنٹ کریں، یہ کام کریں، وہ کام کریں، آپ کامیاب خود ان پہ عمل نہ کروں۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے ایک پروفیشنل ٹریڈر کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ مین چیز پہ ہے کہ بیسیکلی فوریکس ہے کیا، واٹ از فوریکس۔ جو مین چیز ہے ہماری وہ کیا ہے؟ اگر ہم فوریکس میں کام کر رہے ہیں تو یہ ہے کیا، اصل میں ہم کیوں اس میں کام کر رہے ہیں؟ ہمیں جب کس چیز کا پتہ ہوگا تو ہم اس کے بارے میں جاننا بھی چاہیں گے، پھر ہمیں اس کے بارے میں کہیں سے اگر کوئی انفارمیشن مل رہی ہے، نالج مل رہا ہے، تو وہ بھی ہم انٹرسٹ ہوگا ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے کا۔ جب ہمیں ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فوریکس ہے کیا، تو ہمارے سامنے کوئی لاکھ اس کے گن گاتا رہے، ہمیں نہیں سمجھ آئے گی کہ کیا ہے یہ۔ تو فوریکس بیسیکلی فورن ایکسچینج ہے، فورن ایکسچینج ہے۔ اس کا آپ کو سادہ سی زبان میں بتاؤں کہ فورن کنٹریز کی جو کرنسیز ہوتی ہیں ان کا ہم آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ کون کون سی کرنسیز ہوتی ہیں، کیسے ہوتا ہے، وہ اب بتاتا ہوں کہ 2 ملکوں کی کرنسی ہوتی ہیں، ان کا ہم آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں۔ اس ایکسچینج میں ایک کرنسی کو ہم سیل کرتے ہیں، دوسری کو ہم بائی کر دیتے ہیں۔ ایک کو بائی کرتے ہیں، دوسری کو آٹومیٹک وہ سیل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ہماری ارننگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ کے بعد ہمیں اس پہ جسٹ ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے، یہی فورن مطلب کرنسیز کا آپس میں ایکسچینجنگ جو ہوتی ہے یہ کرنی ہوتی ہے، جس طرح ہم آف لائن ایکسچینجنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے کوئی بھائی، کوئی کزن، کوئی جاننے والے کسی فارن کنٹری میں جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، تو ایئرپورٹ سے وہ پاکستانی کرنسی دے کے وہاں سے جس کنٹری میں وہ جا رہے ہیں اس کنٹری کی کرنسی لے لیتے ہیں۔
تو یہ ہوتی ہے آف لائن ایکسچینجنگ. ہم کرتے ہیں آن لائن ایکسچینجنگ فوریکس میں. اور ایک بات مائنڈ میں رکھے کہ فوریکس اس ٹائم دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے. 17 ٹریلین ڈالرز کی ڈیلی بیسس پہ فوریکس میں مارکیٹنگ ہو رہی ہے. تو اس چیز کو چھوٹا مت سمجھیے گا, ٹھیک ہے, کہ بھئی بس ایسے ہے. اور ہاں, اگر اس میں آپ صحیح طریقے سے نالج کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو پروفٹ ملے گا. ورنہ اس میں بڑے بڑے لوگ, کروڑ پتی لوگ تھے, وہ آئے زیرو ہو کے گئے, اور زیرو لوگ تھے وہ آئے کروڑ پتی ہو کے گئے. اب بھی میرے سامنے بہت سارے اگزامپلز ہیں. میں آپ کو اگر اپنے بارے میں بتاؤں تو میری جو سٹارٹ پہ انویسٹمنٹ تھی, چھوٹی سی انویسٹمنٹ تھی اب کے مطابق. اس ٹائم میری انویسٹمنٹ میری اس ٹائم کی کنڈیشن کے مطابق بہت زیادہ تھی. میری سٹارٹ میں تھی انویسٹمنٹ $600 کی, $600 کی. تو وہ انویسٹمنٹ میری 10 دن کی ہوئی تھی. 10 دن سے بھی پہلے میرا اکاؤنٹ واش ہو گیا تھا. اس میں مجھے آج بھی میں کہتا ہوں کہ میری اپنی غلطی تھی. اور آج الحمدللہ میرا اکاؤنٹ اتنا ہے کہ اگر میرا تھاؤزنڈس میں بھی لاس چل رہا ہوتا ہے تو مجھے بالکل پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ ایک تو میں خود مارکیٹ کا انالائسس کرتا ہوں, میں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کوئی لاکھ مجھے سگنل دے, میرا سگنل اس کے اپوزٹ بھی بن رہا ہوگا نا, میں اپنے سگنل کو فالو کرتا ہوں, میں کسی کے بھی سگنل کو نہیں دیکھتا. دنیا جہان کے فوریکس گروپس میں میں ایڈ ہوں, جتنے بھی ہیں, لیکن میں کسی کو فالو نہیں کرتا. کیوں؟ اپنا انالائسس اپنا ہے, میری اپنی اسٹریٹجی ہے, میرا اپنا طریقہ کار ہے, اور میں وہی طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کیونکہ جب آپ لوگ اپنے اوپر بھروسہ کر کے کام کریں گے تو اس ٹائم آپ کامیاب بھی ہوں گے, آپ کو پروفٹ بھی ملے گا, اس ٹائم آپ ٹریڈر بھی بنیں گے. ایسے آج آپ کو کوئی سگنل دے دیتا ہے فلاں کرنسی کو سیل کریں, اور بندہ آگے کہتا ہے فلاں کرنسی کو بائی کریں, آپ خود آپ کا مائنڈ ڈبل ہو جائے گا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے سیل کرو, دوسرا کہہ رہا ہے بائی کرو, میں کس کی بات سنوں. جب آپ خود مارکیٹ کو چیک کریں گے, آپ مارکیٹ کی چیزوں کو دیکھیں گے, انالائسس کریں گے اس کو, یہ سارا کچھ میں بتاؤں گا کس طرح انالائسس کیا جاتا ہے, کیا کیا چیز دیکھی جاتی ہے, کس طرح آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ آنے والے ٹائم میں سیل میں جائے گی, آنے والے ٹائم میں بائی میں جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہوتی ہے ایکسپیکٹڈ موومنٹ. یہ چیز بھی میں آپ کو بتا دوں, ہم جو مارکیٹ کا انالائسس کرتے ہیں یہ ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے. ایک قسم کا یہ سمجھ لیں کہ ہم اس میں 50% یا 60-70% تک ہم اس کی ایک کنڈیشن بتا دیتے ہیں کہ مارکیٹ نے نیکسٹ ٹائم میں یہ کنڈیشن پکڑنی ہے. کبھی کبھی مارکیٹ اس کنڈیشن کے اگینسٹ بھی چلی جاتی ہے, اپوزٹ بھی چلی جاتی ہے, تو اس صورت میں ہم تھوڑا سا لاس لے کر مارکیٹ سے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, فوریکس میں آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے مطابق پراپر طریقے سے لاٹ سائز لگانی ہے. لاٹ سائز کیا ہوتی ہے یہ بھی ابھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے سیکنڈ خیال رکھنا ہے کہ پراپر آپ نے ایس ایل اور ٹی پی لگانا ہے. ایس ایل کیا ہوتا ہے؟ ایس ایل ہوتا ہے سٹاپ لاس. سٹاپ لاس. اور دوسرا ہوتا ہے ٹی پی, یہ ہوتا ہے ٹیک پروفٹ. تو آپ اگر اپنی ٹریڈ میں ایس ایل اور ٹی پی پراپر لگاتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کا اکاؤنٹ کبھی بھی واش نہیں ہو سکتا. اس طرح نہیں کرنا کہ بغیر انالائسس کے, بغیر سوچے سمجھے بس ایسے ہی ٹریڈ لگا دینی ہے, مارکیٹ کو چیک نہیں کیا, سیل بائی خود سے لگا دیا, ایس ایل ٹی پی لگا دیا, ایس ایل پہ ایس ایل ہٹ ہو رہا ہے, اسٹاپ لاس ہٹ ہوتا جا رہا ہے. تو اس طرح نہیں کرنا, بلکہ مارکیٹ کا انالائسس کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک مارکیٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے بزنس میں لاس بھی ہوتا ہے, پروفٹ بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ لاس بھی آپ کو ملے گا, پروفٹ بھی ملے گا. سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ لگانے کا بینیفٹ یہ ہے کہ سٹاپ لاس ہم اس پوائنٹ پر لگاتے ہیں جہاں پہ ہمیں کنفرمیشن ملتی ہے کہ مارکیٹ اب ہمارے اگینسٹ ٹرینڈ میں جائے گی, ہم نے جو ٹریڈ لگائی ہوئی ہے اس کے اپوزٹ جائے گی. تو وہاں پر ہم چھوٹا سا لاس لے کر مارکیٹ سے نکل جاتے ہیں. پھر ہم مارکیٹ کے نیو ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں, دوبارہ سے انالائسس کرتے ہیں. انالائسس کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے, میرا خود کا ابھی تک ہو جاتا ہے کبھی کبھی غلط. تو اس چیز میں, اس صورت میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ہمارا سٹاپ لاس ہٹ ہو جاتا ہے, ہمیں تھوڑا سا لاس ہوتا ہے, پریشانی نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے
تو آپ لاس کو ریکور بھی کر لیں گے. جب آپ کے پاس اکاؤنٹ ہی نہیں ہوگا, خدا نہ خواستہ آپ سٹاپ لاس نہیں لگاتے, مارکیٹ بہت زیادہ لاس میں چلی جاتی ہے, آپ کا اکاؤنٹ زیرو پہ چلا جاتا ہے, آپ کے پاس جب اکاؤنٹ ہی نہیں ہوگا آپ پروفٹ کہاں سے لیں گے؟ مین چیز سوچنے کی اصل بات ہے. اسی لیے چھوٹا سا لاس برداشت کریں, بعد میں وہ ریکور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو میں ایک تھوڑی سی اور چیز دکھا دیتا ہوں کہ فریکس میں کون کون سی کرنسیز ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے, کیا مطلب نہیں ہوتا. یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں کچھ چیزیں یہاں پہ بتائی ہوئی, میں ویسے خود بھی بتا سکتا ہوں آپ لوگوں کو, لیکن یہاں سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا صحیح طریقے سے آئیڈیا ملے گا. یہ چیزیں میری خود کی نہیں بنائی ہوئی, یہ میں نے خود گوگل سے آپ کو دکھایا. یورو یو ایس ڈی ہو گیا, یو ایس ڈی جے پی وائی, جی بی پی یو ایس ڈی, اور یو ایس ڈی, یو ایس ڈی سی ایچ ایف, یو ایس ڈی کیڈ. اب یہ ہے کرنسیز میجر. ٹھیک ہے, اس کے بعد باقی اور بھی کافی ساری ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یو ایس ڈی جے پی وائی, یہ ساری بہت ساری. لیکن اب یہ یورو یو ایس ڈی ہے پہلی, اس کا کیا مطلب ہے؟ یورو کا مطلب, یورو ایک خود کرنسی ہے, یو ایس ڈی. ٹھیک ہے, اس کے بعد یو ایس ڈی جے پی وائی. ٹھیک ہے, مطلب یو ایس ڈی امریکن ڈالر اور جے پی وائی جاپانی, جے پی وائی مطلب جاپانی ین جو ہوتا ہے اس پہ, اس کا آپس میں ایکسچینج. ٹھیک ہے, یورو یو ایس ڈی مطلب یورو کا اور یو ایس ڈی کا آپس میں, جی بی پی یو ایس ڈی پاؤنڈ کا اور یو ایس ڈی کا آپس میں ڈالر کا, اور یو ایس ڈی مطلب آسٹریلین جو ڈالر ہے اس کا اور یو ایس ڈی کا آپس میں ایکسچینج. اسی طرح یو ایس ڈی سی ایچ ایف, یو ایس ڈی کا اور یہ سی ایچ ایف جو ہے اس کرنسی کا آپس میں. اسی طرح یو ایس ڈی کیڈ, یو ایس ڈی کا اور کینیڈین ڈالر کا. یہ باقی بھی بہت ساری کرنسیز ہیں, صرف ایک نہیں ہے. اس میں آپ جب اس میں انٹر ہوں گے نا آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ کتنی اس میں کرنسیز ہیں. اور کافی سارے دوستوں کو اتنی, مطلب یہ تو چھوٹی سی چیزیں ان کا پتہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اس میں کام ہوتا ہے اصل وہ ہوتا ہے ہمارا مین یہی ہے, سیل اور بائی کا. پروفٹ نکالیں, سائڈ پہ ہو جائے مارکیٹ سے. ٹھیک ہے, اور باقی اس میں رہی بات کہ مارکیٹ کو چیک کیا کیسے کیا جاتا ہے, وہ ہوتی ہے کینڈل سٹک موومنٹ. دو طرح کی مارکیٹ کی موومنٹس ہوتی ہے, دو طرح کا انالائسز ہوتا ہے. جو پہلے نمبر پر ہے وہ ہے کینڈل سٹک انالائسز, دوسرا ہوتا ہے فنڈامنٹل. ٹھیک ہے, یہ دو قسم کے انالائسز ہوتے ہیں مارکیٹ میں. جو کینڈل سٹک انالائسز ہے پہلا, یہ ہوتا ہے مارکیٹ کی کینڈلز کو دیکھ کے. اب میں کینڈلز دکھا دوں آپ کو مارکیٹ کی, وہ کس طرح کی ہوتی ہیں. یہ کینڈلز ہیں مارکیٹ کی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ اس ٹائم موو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ایک ریڈ کلر کی اور اس کے بعد یہ گرین کلر کی, یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے, یہ کینڈلز ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کو دیکھ کے مارکیٹ کا انالائسس کیا جا رہا ہے کہ یہ کینڈل ادھر جا رہی ہے, یہ اوپر جا رہی ہے, نیچے جا رہی ہے, تو نیکسٹ مارکیٹ کی موومنٹ کیسے ہوگی. ابھی میں اب آپ کو بتانا سٹارٹ کر دوں کہ یہ بھی اس طرح جا رہی ہے, اس طرح جا رہی ہے, تو آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ ابھی بیسک لیول کی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسری جو فنڈامنٹل ہوتی ہے, یہ ہوتی اسی کینڈل سٹک پہ ہے, لیکن یہ نیوز کے مطابق چلتی ہے. مارکیٹ میں کبھی بھی کوئی نیوز آتی ہے, اب نیوز کہاں سے ہم دیکھتے ہیں وہ بھی میں علیحدہ سے ویسے ایک لیکچر بناؤں گا, لیکن ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں. فوریکس فیکٹری ایک ہمارے پاس ویب سائٹ ہے جہاں پہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ نیوز کا پتہ چلتا ہے کہ نیوز ہے کیا. تو دیکھیں یہ آج کی ڈیٹ ہے, ٹھیک ہے, 2 جولائی. اس کے بعد یہ فرائیڈے ہے آج, ٹھیک ہے, کہ 12 بجے صبح کے یورو کی نیوز تھی, اسپینش ان امپلائمنٹ چینج. ٹھیک ہے, یہ مطلب پریویس میں جو تھی -1 to 9.4 کے تھی. ٹھیک ہے, فور کاسٹ. یہ سارا کچھ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا کہ کیسے ہوتا ہے, کہ اس کو کیسے سمجھا جائے. تو یہ نیوز ہوتی ہے. اس نیوز کی وجہ سے جو مارکیٹ کی موومنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک اور چیز آپ لوگوں کو چھوٹی سی دکھا دوں میں, یہ چیز دیکھیں. اب مارکیٹ نے
اس ٹکڑے میں مارکیٹ نے یہاں سے یہ لے لے یہاں تک، او سوری، یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے. یہ جو ٹکڑا ہے مارکیٹ کا، مارکیٹ نے کینڈل سٹک پیٹرن کو فالو کیا ہے، ٹھیک ہے. کینڈل سٹک والا جو انالائسس تھا اس کو مارکیٹ نے فالو کیا ہے اور اس کے مطابق موومنٹ دی ہے. لیکن جیسے ہی اس سے پیچھے دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہ میرا کافی پرانا ایک سگنل بنا ہوا ہے، میں نے سیل دیا تھا، مارکیٹ اتنی زیادہ سیل میں آئی ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں سگنلز کی پوزیشن. اور میرے یہ سگنلز فری ہوتے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ عامر بھائی اس طرح کہہ رہے ہیں تو ان کی کوئی فیس ہوگی، نہیں، میرے بالکل یہ فری ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک لمبی سی کینڈل ہے ریڈ کلر کی، یہ کینڈل سٹک کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مارکیٹ میں نیوز آئی تھی، NFP نیوز تھی، یہ اس نیوز کی وجہ سے مارکیٹ اتنی ڈاؤن آئی ہے، ٹھیک ہے. تو آج بھی کافی ساری نیوز ہیں، تو آپ لوگ آج دیکھ لیں مارکیٹ کی. یہ گولڈ کی مارکیٹ ہے، یہ یہاں تک ہے، یہ شام کو نیوز آئے گی. اب سگنل کیا ہے مارکیٹ کا، وہ اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے میرا ایک یوٹیوب چینل ہے، یوٹیوب چینل کہتا ہوں، سوری، واٹس ایپ ایک گروپ ہے، وہ واٹس ایپ گروپ میرا ہے جی، بلوچ FX کے نام سے، اسی چینل کے نام سے ہی واٹس ایپ گروپ ہے. اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ لوگ اس لنک پہ کلک کر کے ڈائریکٹ گروپ میں جوائن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ لوگوں کو مین چیز بتا دی کہ فوریکس کیا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ فوریکس حلال ہے یا حرام ہے، اور فوریکس پہ کس طرح ہم MT5 پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں یا MT4 پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں، اور کس طرح وہاں پہ لاگ ان کرتے ہیں، اور کون سا بروکر اس ٹائم ہمارے پاکستان میں بیسٹ جا رہا ہے جو ہمیں ودڈرال بھی دے اور فوراً سے پہلے دے. ہمارے مطلب اس کا سپریڈ بھی بہت کم ہو. سپریڈ بھی آپ لوگوں کو کل کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مین چیز کیا ہوتی ہے. آج کی ویڈیو میری لیپ ٹاپ پہ ہے، کل کی جو ویڈیو ہوگی وہ موبائل کی اسکرین پہ ہوگی، کیونکہ وہ جو میں نے کام بتانا ہے وہ آپ لوگ موبائل فون پہ ہی ایزیلی کر سکیں گے، تو وہاں پہ میں اسکرین ریکارڈ کر کے بناؤں گا. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میرا آپ لوگوں سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے پہلے تو اس بلوچ FX کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو بھی اب سگنل ہوں گے ڈیلی بیسس پہ میں ایکٹیو رہوں گا، اور ڈیلی بیسس پہ نالج بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے بعد میرا ایک اور یوٹیوب چینل ہے، عامر سریکی. اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میرے پاس الحمدللہ اتنی اچھی ارننگ ہے کہ میں خود ایزیلی اپنا گزارا کر سکتا ہوں، اپنی لائف مطلب اسپینڈ کر سکتا ہوں. لیکن میرا جو مین گول ہے ان چینلز کو بنانے کا وہ یہ ہے کہ یہ چینلز جب مونیٹائز ہوں گے، ان کی جتنی بھی ارننگ ہوگی وہ ساری کی ساری میری کسی مستحق، کسی غریب کے پاس جائے گی. میں سروے کروں گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اب بھی الحمدللہ میں کر رہا ہوں، اور میں یہ شومنٹ بھی نہیں کروا رہا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں شومنٹ کرواتا ہوں، لیکن میری یہ چیز مجبوری ہے. جب تک آپ لوگوں کو بتاؤں گا نہیں، آپ لوگوں کو احساس نہیں ہوگا. تو جب آپ لوگوں کو احساس ہوگا، آپ سبسکرائب کریں گے چینل کو اور لائک والے بٹن پہ لائک ٹھوکیں گے. اس کے بعد میری ویڈیو تھوڑی سی وائرل ہوگی، واچ ٹائم بھی پورا ہوگا، سبسکرائبر بھی پورے ہوں گے، اور چینل مونیٹائز ہو جائے گا. چینل مونیٹائز میں بینیفٹ کس کا ہے؟ کسی غریب کا بینیفٹ ہو جائے گا، کسی ایسے مستحق کا گھر چل جائے گا جو صرف آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہوگا. تو مجھے آپ لوگوں کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے، تو جتنے سپورٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. بلوچ FX آپ لوگ ان کے ساتھ شیئر کریں جو فوریکس سے ریلیٹڈ ہیں. عامر سریکی تو میرا بلاگنگ چینل ہے، میرا پرسنل خود کا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ لوگ مجھے سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، آگے شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.